اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله ربي واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ آج ہماری بات ہے زکوٰۃ الفطرہ کے بارے میں، اور اگرچہ زکوٰۃ کے جو آیات و روایات اس کی اہمیت بیان کر رہی ہیں، بمعنی عام سورہ برات میں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، کہ ان کے اموال سے صدقہ دے، ان کو پاک کرے، تزکیہ دیں۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تزکیہ نفوس ہوتا ہے، مال کی محبت کم یا ختم ہوتی ہے، تو مال دینے سے تزکیہ نفوس ہوتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا فلسفہ ہے۔ اور یہ تو واجب زکوٰۃ کے بارے میں آیت ہے، جو زکوٰۃ اموال پہ ہے، اور زکوٰۃ فطرہ ابدان پہ ہے یا اموال پہ ہے؟ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اچھا، اس زکوٰۃ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، رمضان شریف جا رہا ہے، ایت کو پڑھنے جلدی قرآن سے مل جائے گا کہ نماز قائم کرو اور کیا دو؟ وہ کہتے ہیں کہ جس مقام پہ بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے نا، یہ اموال والی زکوٰۃ نہیں بلکہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ ابدان والی زکوٰۃ فطرہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو یہ صلاۃ کے ساتھ جو زکوٰۃ تزکیٰ کی بات ہے، یہ زکوٰۃ فطرہ کی بات ہے۔ اللہ کل آیات اور روایات اس حوالے سے موجود ہیں، بہت زیادہ موجود۔ اور زکوٰۃ فطرہ کا ایک اور فلسفہ جو ہے وہ ہے تزکیہ نفوس کے علاوہ انسان کی جان کی سلامتی اگلے سال تک کے لیے، ہلاکت سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے جان کی سلامتی۔ اور زکوٰۃ فطرہ کا ایک اور فلسفہ بھی ہے، اور وہ ہے قبولیت صیام۔ قبولیت صیام جو ہے، روزوں کی قبولیت کا تعلق زکوٰۃ فطرہ سے، اگرچہ یہ تھوڑی مقدار میں ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ اموال فقط جس کے پاس نصاب ہوگا، تھوڑے لوگ ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ اگر کثیر من الناس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو اہمیت کی بات تھی، زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کس پہ واجب ہے؟ تو یہ فقیر و مسکین پہ واجب نہیں بلکہ کس پہ واجب ہے؟ غنی پہ، صاحب استطاعت پہ۔ اب فقیر و مسکین فقہی اصطلاح میں کس کو کہا جاتا ہے؟ ما لا یملک لنفسہ ولعیالہ قوت السنہ، نہ بالفعل اس کے پاس کوئی وسائل ہیں، نہ بالقوہ وسائل ہیں کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ جو ہے وہ اس کے پاس کوئی انتظام ہو، نہ یومی، نہ اسبوعی، نہ شہری، نہ سنوی، کوئی ایسا انتظام نہیں۔ تو وہ ہے مسکین اور فقیر فقہی اصطلاح میں، جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کا اخراجات اس کی شان، اس کے ظرف کے مطابق ہونے چاہیے۔ ویسے تو انسان کی زندگی اگر جتنا بڑھاتا چلا جائے اس کے مصارف ختم ہی نہیں ہوتے، لیکن عام متوسط حالت میں، یعنی یہ ضرورت لباس کی، کھانے کی، علاج کی، تعلیم کی، جو بھی ضروریات زندگی، متوسط خیر الامور استاد۔ اب وہ شخص فقیر ہے، اس پہ زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے، اور جو اس کیٹیگری میں نہیں آتا، جس کے پاس بالفعل یا بالقوہ، یعنی یا موجودہ ہیں یا آئندہ آ سکتے ہیں تنخواہ پہ، کوئی فصل پہ، تو اس کے پاس وسائل ہیں، اخراجات ہیں اپنے اور اہل و عیال کے جو شرعاً جائز اخراجات ہیں، تو ایسے شخص غنی ہے، فقہی اس طرح سے اس پہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ فقیر پہ زکوٰۃ فطرہ مستحب ہے، یعنی وہ ایک حصہ اگرچہ ارینجمنٹ کر سکتا ہے، ایک سا وہ جو رئیس البیت ہے، رب البیت ہے جس کو کہتے ہیں، گھر کا سربراہ، وہ جناب اپنے کسی فیملی ممبر کو دے،
اور وہ اگلے کو دے اور وہ اگلے کو، اور نیت بھی کر لے، ثواب بھی مل جائے گا، آخر میں پھر وہ سربراہ کو دے دے یا کسی باہر کے بندے کو دینا چاہے تو ثواب زیادہ ہے۔ تو اس طرح فقیر بھی اس ثواب میں شامل ہو سکتا ہے، اور اس کے فوائد جو ہیں زکوٰۃ فطرہ کے، معنوی مادی جان کی حفاظت، روزوں کی قبولیت، یہ ساری چیزیں یعنی اس کو بھی مل سکتی ہیں۔ یہ تو تھا فقیر کے لیے مستحب ہے۔ اب جو غنی ہے، جس کے لیے شرعاً جس کو غنی کہا گیا، اب وہ شخص اپنا بھی نکالے گا فطرہ، اپنے اہل و عیال کا، بچے ہیں، بیوی ہے، کوئی مہمان آ گیا اس کے عائلہ میں شمار ہو رہا ہے، اس کا بھی دے گا۔ ہاں، جس کو افطاری پہ بلایا ہے تو اس کا فطرہ اس پہ واجب نہیں ہے، جو عرفاً شمار ہوتا ہو کہ یہ اس کا مہمان ہے اور عید کے دن تک مثلا وہ ادھر ہی قیام کر رہا ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے یا فوراً بعد بھی اگر آ گئے تو نکالنے سے پہلے تو احتیاط واجب ہے کہ وہ نکالا جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور مہم چیز ہے، کیا زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں یعنی عید کے ہلال کے ثابت ہونے سے پہلے نکالی جا سکتی ہے یا نہیں نکالی جا سکتی؟ بعض نے کہا نکالی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ قرض کی نیت سے دیں، جب چاند ثابت ہو جائے تو اس کے بعد آپ زکوٰۃ فطرہ کی نیت کر دیں، اس میں احتیاط ہے اور یہی بہتر ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات جو ہے کہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ کتنی ہے اور کس کو دیں؟ تین کیا؟ ایک سا ہے جو برابر تقریباً 3 کلو کی۔ اب کون سی چیز دینی ہے؟ گندم دینی ہے، آٹا دینا ہے، چاول دینا ہے، کھجور دینا ہے، زبیب دینا ہے، تمر دینی، کیا دینا ہے؟ جو اغلب استعمال اس علاقے میں اس بندے کا ہے وہ دے۔ زیادہ آٹا کھاتا ہے تو آٹا دے دے، چاول کھاتا ہے تو چاول دے دے، دونوں برابر کھاتا ہے دونوں کے آدھا آدھا مقدار، یا جتنی پرسنٹیج ہے 2 اس سے یہ کھاتا ہے اس حساب سے وہ خود جنس یا اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ اچھا، اب اپنے علاقے میں دے یا باہر میں بھجوا سکتا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے رشتہ داروں کو اولویت استحباب، پھر جیران، پھر اپنے علاقے جہاں وہ مکلف ہے، جہاں وہ مکلف ہے اس علاقے کے محتاجین و فقراء کو ترجیح دے۔ اگر وہاں کو فقراء محتاجین نہیں ہے تو پھر دوسرے علاقے میں بھیج سکتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ بعض نے کہا حاکم شرعی کی اجازت کی ضرورت ہے، اگر اپنے علاقے میں فقراء ہیں اور پھر کہیں اور بھیج رہا ہے تو یہ اذن حاکم شرعی جائے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات جو ہے کہ اب جو دیا جا رہا ہے قیمت یا جو بھی اس کی جنس وغیرہ، وہ کس وقت سے کس وقت تک دینا لازمی ہے؟ چاند کے نکلنے کے بعد سے نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے نکال کے پہنچا دے، واجب قربت اللہ کی نیت کر کے، اور اگر پہنچا نہیں سکتا تو کم از کم الگ کر کے رکھے اور اس کی نیت کر دے، اور جس نے نماز عید نہیں پڑھی وہ زوال تک لازمی الگ کر کے رکھ دے، یا پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے، اور زوال کے بعد اگر پہنچا رہا ہے تو قربت مطلقہ کی نیت کرے۔ علماء کہتے ہیں نہ واجب کی نہ مستحب۔ اچھا، یہ تھا کچھ احکام جو فطرہ کی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو اب اگلا مقدار بھی معلوم ہو گئی اور کس وقت نکالنی ہے اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا۔ اب یہاں پہ بات ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ کا مستحق کون؟ فقراء، پہلے تو جو 8 مصرف ہیں زکوٰۃ اموال والے، ٹھیک ہے، فقراء مساکین ہیں، ابن السبیل ہے مسافر، اس کے پاس نہیں خرچہ سفر میں، یا مثال کے طور پہ فی سبیل اللہ میں 2 قول ہیں، فی سبیل اللہ میں جہاد بھی معروف مصداق ہے، اور اس کے علاوہ بعض علماء کہتے ہیں کہ سب جو خیر کے کام ہیں سب فی سبیل اللہ، مدرسے بنانا، مسجدیں، جو بھی کام ہے، مستشفیٰ، پل وغیرہ، جو بھی ضروریات ہیں انسانیت ہیں، تو یہ سب فی سبیل اللہ ہے، تو اس میں خرچ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ پوچھتے ہیں زکوٰۃ فطرہ مسجد بنا سکتے ہیں یا مدرسہ بنا سکتے ہیں؟ احتیاط یہ ہے جب ہر ملک میں، خصوصاً ہمارے ملکوں میں جب اتنے محتاجین ہیں تو احتیاط اس میں ہے کہ پہلے فقراء و مساکین کو ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور اس کے بعد اگر بچتی ہے تو چلو یہ بھی فی سبیل اللہ کا کام ہے، اس میں شامل کر لیں۔
اچھا یہاں پہ ایک اور بات جو ہے کہ یہ جو فقراء و مساکین اور ان لوگوں کو زکوٰۃ فطرہ دی جا رہی ہے، بتانا ضروری نہیں، بس ہم اس کو دے دیں کہ بھئی یہ آپ کے لیے ہے، نیت آپ نے کی ہوئی ہے، اور اگر آپ نے علاقے میں کوئی فقیر نہیں تو پھر دوسرے علاقے میں بھیج سکتے ہیں۔ اب اگلی بات جو میں نے یہاں پہ کی کہ کون مستحق ہے ہاشمی اور غیر ہاشمی کے اعتبار سے، ہاشمی کیا غیر ہاشمی کی زکوٰۃ فطرہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ ہاشمی سے اگر محتاج ہے تو لے سکتا ہے، لیکن غیر ہاشمی جو ہے اس کی نہیں لے سکتا زکوٰۃ فطرہ، البتہ ہاشمی کی غیر ہاشمی لے سکتا ہے۔ یہ تھا زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے چند ایک احکام اور اس کے مصارف اور کتنی مقدار ہے، کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، کس پہ واجب ہے، اہمیت کیا ہے، مختصر سا بیان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جی اگر کوئی عورت حامل ہے اور بچہ شکم اس کی طرف سے نکالا جائے گا؟ ہاں یہ ایک جنبہ اس میں ایک اور بھی میرے ذہن میں ان کے سوال سے آ گیا، اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا، جب پیدا ہو جائے گا، اگر غروب آفتاب سے پہلے یا اثناء غروب پیدا ہو گیا یا غروب کے فوراً بعد ہلال کے ثابت ہونے کے بعد بھی، تو پھر اس کا نکالا جائے، لیکن اگر وہ حمل ابھی ہے، پیدا نہیں ہوا تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ کافر پہ واجب ہے لیکن اس کا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا جب تک نیت قربت کی ہو نہیں سکتی۔ جو مستبصر ہے، مخالف ہے، کسی اور فرقے سے شیعہ ہوا ہے، اگر وہ ابھی ہوا ہے مغرب سے پہلے یا فوراً بعد تو زکوٰۃ فطرہ تب دے گا، جو فقراء مومنین کو دے گا، غیر مومنین کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دی جا سکتی۔ اور اگر وہ دے چکا ہے اور بعد میں استفسار ہوا ہے تو شیعوں کی طرف آئے تو واپس اگر لے سکتا ہے نمال باقی تو واپس لے، مستحق کو دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس سے ساقط ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات آپ کی بات ایک اور بھی ذہن میں، فدیہ کے حوالے سے، جو حامل عورتیں ہیں یا دودھ پلاتی ہیں یا بوڑھے اور بوڑھی عورت ہے روزہ نہیں رکھ سکتے یا جس کو پیاس زیادہ لگتی، فطرہ زکوٰۃ کے ساتھ ایک ملحق چیز ہے، وہ ہے فدیہ۔ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک مد عام ہوتا ہے۔ مد کتنا ہوتا ہے؟ 3 پاؤ ہوتا ہے۔ اچھا 3 پاؤ گندم اور چاول جو بھی وہ اپنے علاقے وہ اس کی قیمت یا وہ جنس جو ہے، وہ یہ لوگ جتنی یہ قسمیں بیان ہوئی ہے، حامل عورت ہے اس کے حمل کے لیے اس کے لیے نقصان دہ ہے، دودھ پلانے والی یا بچے کے لیے یا ماں کا دودھ کم ہو جائے گا اس کے لیے نقصان دہ، کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے دودھ کا، تو اسی طرح بوڑھے اور بوڑھی عورت ہے جس کو پیاس زیادہ، وہ بعد میں اگر متمکن ہوں گے تو قضا کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ ایک فدیہ، ایک مدعام ہر روزے کے بدلے میں ان کو دینا ہوگا، واجب ہے اور مستحب ہے کہ 2 مدعام دے دیں۔ یہ تھے مختصر سے احکام فدیہ اور زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے۔ اس فدیہ میں بھی سادہ غیر سادہ کا نظر، ہاں یہ سید صاحب نے اچھی بات کی کہ فدیہ بھی کیا سید اور غیر سید، ہاشمی اور غیر ہاشمی کا فرق ہوگا، جیسے زکوٰۃ اموال میں ہے، زکوٰۃ فطرہ میں ہے۔ فدیہ میں اگرچہ اس بات جو فدیہ کے احکام میں بیان نہیں کی گئی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ اور کفارہ ہوتا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے فقیہ کے فتوے کو دیکھ لیں، لیکن ظاہراً کوئی ایسا فرق نہیں بیان کیا گیا، دیا جا سکتا ہے، کسی کو دے سکتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات جو اس فدیہ اور فطرہ کے احکام کے علاوہ ہے، صلو علی محمد و آل محمد، اور وہ ہماری بات جو چل رہی تھی مولا کے فرمان نہج البلاغہ میں، منہومان لا یشبعان طالب علم و طالب دنیا، یہ 2 قسم کے طالب کبھی سیر نہیں ہوتے۔ طالب علم کے حوالے سے کچھ بات ہوئی اور اس میں طالب علم کا مقام کیا ہے، علماء حق کے مقام کو بیان کیا گیا، علماء سوء کی علامات کیا ہیں وہ بیان کیا گیا۔ جب کبھی کبھی انسان کوئی عمومی بات کرتا ہے تو کسی کی ذات پہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے کہ ہم متوجہ ہوں۔ جب ہم عوام کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ متوجہ ہوں، عوام میں یہ خرابی ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کو جو اس فیلڈ میں ہیں، ہمیں بھی پہلے متوجہ ہونا ہے کہ ہمارے اندر بھی اگر کوئی مسائل ہیں، کچھ چیزیں ہیں تو ہم اصلاح کریں۔ مقصد فقط بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ کسی کی ذات پہ تنقید مقصد نہیں ہوتا، اور وہ حق بھی ہے
ہم سب کا ایک دوسرے پہ وتواصوا بالحق کے۔ تو اب دوسری بات تھی طلب دنیا، جو مولانا ارشاد فرمائی طالب دنیا بھی سیر نہیں ہوتا۔ دنیا کے حوالے سے جو روایات موجود ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہار جلد نمبر 77 صفحہ 80 پہ، الدنیا ملعونہ، دنیا ملعون ہے۔ دنیا کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیا ممدوحہ ہے اور ایک دنیا مذمومہ و ملعونہ ہے۔ دنیا ممدوحہ وہ ہے جس کے ذریعے سے آخرت کمائی جائے، دنیا مزرعۃ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان خدا کا قرب حاصل کرے، آخرت کی طرف بڑھے، تو وہ دنیا مذموم نہیں، ممدوح ہے، وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ لیکن وہ دنیا جو بماہیت دنیا مقصد کے طور پہ وہ وسیلہ نہ ہو، مقصد ہو، وہ نہیں ملتی تو سب کچھ بیٹھ گئے انسان گھر میں، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہے مقصد دنیا۔ لیکن اگر وہ وسیلہ ہے، مل گئی تب بھی کام کر رہا ہے، نہیں ملی تب بھی اس نے تو اپنا عبودیت انجام دینی ہے، تو یہ ہے وسیلہ دنیا۔ تو دنیا ہر بندے کی دنیا وہ اس کے قصد پہ ہے، انما الاعمال نیت پہ۔ ایک بندے کی نماز پڑھنا ہی دنیا ہے، روزہ رکھنا بھی دنیا ہے، درس پڑھنا پڑھانا بھی دنیا ہے، کیونکہ اس سے وہ جاہ طلبی چاہ رہا ہے، شہرت طلبی چاہ رہا ہے، آخرت اس کا مقصد ہی نہیں، خدا کو راضی کرنا مقصد ہی نہیں۔ انہی اعمال خیرہ جو ظاہری طور پہ نیکی والے اعمال ہیں، واقع میں اس کی نیت ایسی نہیں۔ جیسے ایک جہاد میں ایک شخص جو ہے جو قتل ہو جاتا ہے تو اس کو بشارت دی گئی، کسی صحابی نے کہا کہ بشارت ہو، اب تو جنت کے، تجھے بشارت ہو جنت کی، تو رسول خدا نے فرمایا یہ شخص جنبی ہے، رسول خدا کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو لوگ حیران ہوئے، تو آپ نے فرمایا اس سے جا کے پوچھ لو کہ کس لیے جہاد کیا تھا۔ تو اس سے جب پوچھا کہ آخری لحظات تھے تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میرے تو باغات تھے مدینے میں، تو ان لوگوں نے حملہ کر دیا، مجھے خطرہ تھا کہ یہ اگر جنگ جیتتے ہیں تو میرے تو باغات اجاڑ دیں گے، تو میں نے تو باغات کے دفاع کے لیے جنگ لڑی تھی۔ تو عقیدہ اس کا سامنے آ گیا جو رسول اسلام نے بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انما الاعمال، اگر انسان یہ سارے کام للہ کر رہا ہے تو یہ آخرت ہے، یہی کام ظاہری طور پہ دین بھی ہے لیکن دنیا مقصد ہے، تو یہی دنیا ہے، اور دنیا کو اس دنیا کو ملعونہ کہا گیا۔ ملعون ما فیہا الا من ابتغى بہ وجہ اللہ، اور جو اس دنیا میں چیزیں ہیں وہ بھی ملعونہ ہیں، خدا کی ان چیزوں پہ لعنت ہے، مگر ان چیزوں کے ذریعے سے جیسے اللہ کی رضا کو، وجہ اللہ کو تلاش کیا، تو وہ دنیا ملعونہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے بہار الانوار کی جلد ہوئی 77 ہے، صفحہ 54 پہ رسول خدا فرماتے ہیں ما من احد من الاولین والآخرین الا وهو يتمنى يوم القیامت انه لم يعط من الدنیا الا قوتا۔ فرماتے ہیں اولین و آخرین میں سے ہر بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں سے اسے قوت سے زیادہ نہ تھا، قوت لا یموت، یعنی اتنے مقدار ملتی رہتی جتنی اس کی زندگی عزت سے احترام سے گزارنے کے لیے ضروری تھا، اس سے زیادہ نہ ملتا، یہ تمنا کرے گا۔ کیوں ایسی تمنا کرے گا؟ کیونکہ جتنی دنیا انسان سمیٹے گا اتنا اس کا حساب ہے، فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب ہے، تو حساب یا عقاب سے خالی نہیں ہوگا، تو پھر وہی تمنا کرے کاش یہ زیادہ نہ ہوتا، نہ مجھے حساب دینا پڑتا، نہ عقاب ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بعض اوقات فقر نعمت ہے، بلکہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا الفقر فخری، کہ فقر میرا کیا ہے؟ فخر۔ ایک دن جبریل خزانوں کی چابیاں لے کے آ گئے، اور جو پوری دنیا کے خزانے آپ کے سپورٹ ہیں، آپ جتنا لینا چاہیں لے سکتے ہیں، اور آپ کا اجر بھی کم نہیں ہوگا، جتنا دنیا میں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اليوم اشبع فاشکر و یوم اجوع فاصبر، ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا، خدا کا شکر ادا کروں گا اس کی نعمت، اور ایک دن میں بھوکا روزہ رکھ کے بھوکا رہ کے صبر کروں گا تاکہ صبر کا اجر بھی پاؤں، مجھے خزانے نہیں چاہیے۔ یہ رسول فقر کو فخر کہتے ہیں، لہذا فقر کئی جہات سے نعمت ہے۔ اگر فقر نہ ہوتا تو بہت سارے لوگ حوزات علمیہ میں شاید دین پڑھنے ہی نہ آتے، تو بہت سارے اغنیا جو دنیا میں ہیں، جب پیسہ آتا ہے دین سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں اور دنیا کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ تو فقر بعض جہتوں سے نعمت ہے، لیکن فقر اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا،
جیسے امام نے فرمایا کہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، خدا کے انکار تک، نعوذ باللہ. تو اتنا بھی فخر، وہ بھی ایک منفی جہت ہے فخر کی. صلو علی محمد و علی اگلی روایت اس سے بھی مہم ہے، بہار کی 76 نمبر جلد. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں من عظم صاحب دنیا، جس نے اہل دنیا کی تعظیم کی، یعنی وہ بندہ اس کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہے، دین کو وہ دور سے بھی نہیں دیکھتا. وَأَحَبَّهُ لِتَمْ دنیا ہو، اور اس بندے سے محبت بھی کی اہل دنیا سے تاکہ اس کی دنیا سے تھوڑا سا مل جائے مجھے. یہ خطرناک بات ہے. سخط اللہ علیہ، اس بندے سے جو اہل دنیا سے محبت رکھ رہا ہے اور اس طمع میں ہے کہ اس سے کچھ مجھے مل جائے گا، پیچھے پیچھے اس کو پھرتا ہے، روز رابطے درس چھوڑ کے پہنچا وہ ہوتا ہے تو کہاں پہ، ایئرپورٹ پہ نہیں، کہیں پہ پہنچا ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو اس وجہ سے، ہاں ٹھیک ہے کبھی مومن کی مدد کرنا، زائرین کی خدمت بہت عظیم کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مقصد نہ ہو، ایسے خدمت کوئی حرج نہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے وَأَحَبَّهُ لِتَمْ دنیا ہو، سخط اللہ علیہ، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. وَقَانَ فِي دَرَجَتِهِ مَا قارون، اور وہ قارون کے ساتھ ہوگا اس کے درجہ میں، فی التابوت الاسفل من النار، جو سب سے گہرا تابوت ہوگا. یہ منافقین کے لیے بھی یہی قرآن میں آیت آئی ہے، المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے گہرے ترین درجے میں ہوں گے. تو یہاں پہ جو ہے یہ بات اللہ کے توبہ کر لے وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے. اور بعض روایات میں جہاں نہیں ہے کہیں اور پڑھا ہے کہ جو بندہ کسی اہل دنیا کا دنیا کی وجہ سے احترام کرتا ہے، اس کا مومن ہونے کی وجہ سے نہیں، تو خدا اس سے 2 حصے ایمان کو سلب کر لے، ایمان ہی نہیں انسان. اچھا بہار الانوار کی یہ جلد ہو گئی. اس سے اگلی بات غرر الحکم میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لو عقل اہل الدنیا لخربت الدنیا، اگر اہل دنیا عقل مند ہو جائیں تو دنیا کیا ہو جائے، خراب ہو جائے. یعنی اہل دنیا کو آباد کیے ہوئے، دن رات لگے ہوئے، نئی سے نئی جائیداد، نئی سے نئی بلڈنگیں، اچھی سے اچھی گاڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا. تو اہل دنیا نے دنیا کو جناب آباد کر کے رکھا ہوا ہے. اہل آخرت تو اچھا ایک سوال اور بھی ہے. مولا جب کہہ رہے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، حالانکہ تو کو سماوات کو بھی جانتے تھے، سارا کچھ جانتے تھے، سونا بھی بنا لیتے تھے، فضہ سے بھی فرما رہے تھے. اگر جب اس نے سونا بنایا کار میں فقر و فاقہ، امام نے کہا اگر نسخہ یوں بدل دو تو اس سے بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. سارا کچھ کرتے، کسی عمار و سلمان ہو، ان لوگوں کو نہیں فرمایا یہ پتھر اٹھاؤ اور میرا نام لو اور یہ ابھی سونا ہو جاؤ اور وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ کرنے، سب کچھ کرنے کے باوجود، کر سکنے کے باوجود کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ ہے کہ جتنا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا انسان دنیا کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے اتنا خدا سے دور اور غفلت کی طرف چلا جاتا ہے. لہذا معصومین نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایجادات اور یہ ساری چیزیں انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. دیکھیں جتنی یہ ایجادات بڑھتی جا رہی ہیں، انسان ایز اے انسان مجموعی طور پہ چند لوگوں کو چھوڑ مجموعی طور پہ خدا سے دور ہو رہا ہے یا اسی دنیا میں پھنستا جا رہا ہے. لوگ بولے کہ جیسے پتہ ہی نہیں. امام نے خود دنیا کو ریشم کے کیڑے کی طرح نہیں ایک مثال دی کہ ریشم کا کیڑا جتنا وہ ریشم اگلتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے. اسی طرح اہل دنیا جتنا دنیا میں پھنستا چلا جائے گا اتنا خدا سے دور، آخرت سے دور. اور یہ بات روایات بتا رہی ہے. درود پڑھے بار محمد و آل محمد. دنیا سوق الخسران، امام فرماتے ہیں یہ دنیا جو ہے نا خسارے کا بازار ہے. یہ بھی غرر الحکم میں انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنی من کل شیء. دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہر چیز سے کیا ہے؟ پست ہے، کم ہے، دنیا کی ہونے کی وجہ سے ادنا. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں بے دنیا تو رز الآخرہ، اگر دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرو گے تو آپ آخرت کو محفوظ کر لو گے. فرمایا اخرجو من الدنیا قلوبکم، اپنے دلوں کو دنیا سے نکال لو.
قبل ان تخرج ابدانکم، اس سے پہلے کہ تمہارے جسم دنیا سے نکلیں، اپنے دلوں سے دنیا کو نکال دو. ففیہا اختبرتم، اسی دنیا میں تمہارا امتحان ہوا ہے. ولغیرہا خلقتم، دنیا کے علاوہ کے لیے تمہیں خلق کیا گیا، دنیا کے لیے نہیں. ان دنیاکم لأہون من ورقۃ فی فم جرادۃ تقدمها مال علین ولنعیم یفنا. شعر نہج البلاغہ میں ارشاد ہے کہ یہ تمہاری دنیا جو مکڑی کے منہ میں وہ جو ایک ورقہ یعنی پتا ہوتا ہے جس کو وہ چبا رہی ہوتی ہے، تو اس سے بھی یعنی گھٹیا چیز ہے. مجھے اور فنا ہونے والی نعمتوں کا علی کا ان نعمتوں سے کیا تعلق جو فنا ہونے والی ہیں. احذر الدنیا فإن فی حلال حساب و فی حرام عقاب. بہار میں روایت ہے کہ دنیا سے بچو، حلال میں حساب ہے، حرام میں عقاب ہے. ان الدنیا کالشبکہ تلف من راغب فیہا، دنیا کی جال کی مانند ہے، جو اس جال میں رغبت کرے گا وہ تلف ہو جائے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں رأس کل خطیہ حب دنیا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ اور سر ہے. ہر برائی کی بنیاد دنیا کی محبت ہے. من احبت دنیا ذهب خوف الآخرہ، ذهب خوف الآخرہ من قلبی. جو دنیا سے محبت کرتا ہے تو آخرت کا کیا ختم ہو جاتا ہے؟ خوف ختم ہو جاتا ہے. یہ تھے روایات دنیا کے حوالے سے اور دنیا کی محبت کے حوالے سے چند ایک روایات. صلوات بر محمد و آل محمد. فرماتے ہیں انہو ما سکن حب دنیا قلبن، جس دل میں بھی دنیا کی محبت سکونت اختیار کر جائے تو اس میں 3 قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. شغل لا ينفد اناؤ، ایسا مشغول ہو جاتا ہے نا کہ پھر اس کی تعب اور اس کی تھکاوٹیں ختم نہیں ہوتی، پھر ہر وقت دنیا میں لگا رہے گا تو تھکتا ہی رہے گا. وفقر لا یدرک غناہ، ایسے فقر میں مبتلا ہو جائے گا، کبھی غنی نہیں، کیونکہ دنیا کی طرف ختم نہیں ہوگی. اربوں خربوں کی کرپشن کر لیے، بچوں کو بھی کروا دیے، بھتیجوں کو بھی کروا دیے، باہر کے ملکوں میں بھی جناب بڑے بڑے بلڈنگیں بنا لی ہیں، بیلنس بینک بیلنس کن کن ملکوں میں پڑے ہیں. اپنے ملکوں میں شوگر مل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. ابھی بھی کہتے ہیں نہیں اس فلاں کو ہٹاؤ اور ہمیں لاؤ، ہمیں اور ابھی لوٹنا ہے، ختم نہیں ہو رہی. اور لوٹ بازاری اتنی کی اور ابھی ان عادتوں سے باز نہیں آئے. یعنی ابھی میڈیا کا دور ہے، ابھی بھی دنیا کو وہ سمجھتے ہیں ہم پاگل بنا سکتے ہیں. ابھی آتے ہی جناب پورا جہاز یہ سوچو کھا کے بلی حج کے عمرے پہ جا رہے ہیں. یہ لوگوں کو دھوکہ دے جی عمرہ کر کے آئے جی بڑی اچھی جگہ سے ہو کے، اور عمرہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں میں. یہ حب دنیا کی انتہا ہے. عمرہ بھی اپنی جیب سے نہیں کرنا. اتنے سال پہلے گزر گئے جب تم نہیں تھے مثلا حکومت میں، تو اس وقت عمرہ کیوں نہیں یاد؟ اب عمرہ یاد آ گیا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے کہ جی اب پاک صاف ہو کے دوبارہ ماشاءاللہ حاجی ثناء اللہ بن. اور وہ آتے ہی وہی کام کر رہے ہیں کہ اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے. اور وہ ساری چیزیں، وہ ایک خاص لسٹ تھی جس میں باہر یہ کرپشن کرنے والے لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے. آتے ہی وہ لسٹ سے پتہ نہیں کتنے 100 لوگوں کو نکال دیا کہ بھئی یہ جا سکتے ہیں، اب ان کو کھلی چھٹی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا چکر چل رہا ہے. اور 30 سال کی حکومت میں مین جگہوں پہ اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں جن کو ترقیاں دی، عہدے دیے، پیسے دے کے ادھر ہر طریقہ کرپشن کا. تو یہ ہے دنیا کی محبت جو انسان کو جب جس دل میں ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور مزید انسان آگے بڑھتا رہتا ہے. اور اس روایت کے بعد جو ہے امام فرماتے ہیں عمل لا ینال منتہا، ایسی امیدیں جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس کے دل میں ایسی امیدیں ہیں جس کی کبھی کوئی انتہا نہیں. یہی وہ بات اس مقام پہ. اور پھر فرمایا حرام علی کل قلب یحب الدنیا ان یفارقہ الطمع. فرماتے ہیں رسول خدا کی طرف نسبت ہے ہر وہ شخص جس کے دل میں محبت دنیا ہے، اس کو کبھی بھی طمع سے وہ شخص جدا نہیں ہوتا.
من احبت دنیا جمع لغیر، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے دوسرے کے لیے جمع کیا. اور پھر فرماتے ہیں حب الدنیا یفسد العقل، عقل کو فاسد کر دیتی ہے. ویسم القلب، دل کو عن سماع الحکمت، دنائی کی بات سننے سے دل کو اندھا کر دیتی ہے. ویوجب، بہرا کر دیتی ہے، یعنی دل سنتا نہیں ہے دنائی کی بات. ویوجب علیم العقاب، اور یہ دنیا کی محبت دردناک عذاب کا موجب بنتی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں المتمتعون من الدنیا تبکی قلوبهم وان فرحوا، جو دنیا کے اندر گھسے ہوئے ہیں نا، اگرچہ ظاہر طور پہ خوش نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل پریشان ہوتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. وَيَشْتَدُّ مَقْتُهُمْ لِأَنفُسِهِمْ، وہ اپنے آپ کو مذمت کرتے رہتے ہیں. وَإِنْ أُغْتُبِتُوا بِبَعْضِ مَا رَزَقَهُمْ، اگرچہ لوگ ان پہ رش کرتے ہیں، اگر ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے یہ ہے، لیکن وہ خود ان کی حالت جو ہے نا بڑی پریشان کن ہوتی ہے. من کثر اشتباقہ بالدنیا کان اشد لحسرتہ عند فراقہ، جس کا زیادہ تعلق دنیا سے بنتا ہے جب دنیا سے جدا ہوتا ہے تو اس کی حسرت بھی شدید ہوتی ہے اور پھر دنیا ہاتھ سے جا رہی ہے. فمن احبها اورثته الکبر، جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ دنیا اسے متکبر بنا دیتی ہے. من استحسنها اورثته الحرص، جس نے دنیا کو اچھا سمجھا اس کے اندر دنیا حرص پیدا کر دیتی ہے. ومن طلبها اوردته الى الطمع، جس نے دنیا کو طلب کیا تو یہ دنیا اسے لالچی بنا دیتی ہے. ومن مدح اکبته الریا، جس نے دنیا کی تعریف کی وہ شخص دکھاوے کا شکار ہو جاتا ہے. ومن ارادها مکنته من العجب، جس نے دنیا کا ارادہ کیا تو وہ اس کو عجب میں ڈال دے گی کہ بھئی آپ تو بہت اچھے ہو، دنیا کی تلاش میں ہو. ومن اطمئن الیہ رکبته الغفلہ، جو دنیا سے مطمئن ہو جائے دنیا اسے غفلت میں ڈال دیتی ہے. آپ کی روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے، من احب الدنیا ذهب خوف الاخرہ من قلبی، پہلے بھی گزری ہے، جو دنیا سے محبت رکھتا ہے آخرت کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائے. ہمارے دلوں میں اگر مثقال ذرہ کے برابر بھی جو دنیا کی اگر محبت ہے اس کا خاتمہ فرمائے. ایک حدیث قدسی میں کہ جس کے دل میں، یعنی وہ دنیا جو آخرت تک نہیں لے جانے والی، اس دنیا کی بات ہو رہی، جس کے دل میں مثقال ذرہ بھی حب دنیا ہوگی اس کو کم سے کم سزا یہ دوں گا. خدا کہتا ہے کہ اپنی مناجات